رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سلما تسليما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگو، انسان کی بہبود دنیا اور اخروی خاکوں کے اعتبار سے مضمر ہے ایمان پر. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اور تاریکی ہو، اندھیرا ہو، تو ایک دیا چھوٹا سا جو وہ پورے گھر کو روشن نہیں کر سکتا. انسان اس گھر میں رہتے ہوئے گھبراتا ہے، چیزیں اس نے رکھی ہوئی اس کو نہ صاف نظر آتی ہے بلکہ اندھیرے سا اندھیرا معلوم ہوتا ہے. لیکن جو بڑا گھر ہے اس میں اگر بجلی کا اچھے خاصے وولٹ کا اگر بلب لگا دیا جائے تو وہ گھر روشن ہو جاتا ہے اور اس میں انسان کو رہنے میں کچھ راحت بھی ملتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہر چیز اس کے سامنے ہوا کرتی ہے. اس اصول کو انسان مانتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان مہنگائی کا دور ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ اپنی ضروریاتوں کو جس درجے پوری کرنا چاہیے اگر بچے والا ہو تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ بہت قلیل ہے. اسی طرح سے ایک انسان جاڑے کی سیزن آ گئی اور اس کے پاس صرف پہننے کے لیے کرتا ہے، سویٹر نہیں، چادر نہیں، تو یہ بہت تکلیف اٹھاتا ہے. ضروریات کے اعتبار سے، خواہشات کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا. جب انسان کے پاس ان چیزوں کی قلت ہوتی ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے. اسی طرح سے جب مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں بے دینی ہو رہی ہو اور خرافات ہو رہے ہوں، منکرات ہو رہے ہوں، معصیتیں ہو رہی ہوں اور انسان کے ذہن بدل چکے ہوں، مقصد اللہ نہ رہا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے گھروں میں دکانوں میں نہ رہی ہو، اس اندھیرے میں اگر یہ ایک انسان یوں سمجھے کہ میرے پاس جو سماج اور گھریلو ایمان ہے اس سے میں تقوی پہ رہ سکوں گا، پرہیزگاری پہ رہ سکوں گا، تو یہ بھولتا ہے. یہ ضرور تھوڑے ایمان والا بڑا بھاری نقصان اٹھائے گا. میں نے یہ مثالیں پہلے اس لیے دی کہ اسباب کے نقصوں میں انسان اس کی غیر حاضری میں ہلاک نہیں ہوتا. اس کی غیر حاضری میں اس وقت ہلاک ہوتا ہے جب صبر نہیں ہوتا. انسان سب اسباب کی کثرت میں ہلاک ہو جاتا ہے جب اس میں شکر نہیں ہوتا. لیکن اسباب کی قلت میں صبر ہو اور شکر ہو تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ایمان کی خاکوں اور ایمان کی اصولوں میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ مستقل اور ٹھوس اعتبار سے انسان کا جس درجے کا ایمان ہوگا، انسان کا معیار بھی ایسا ہوگا، اس کا تقوی بھی ایسا ہوگا، اس کی زندگی بھی اچھی ایسی ہوگی. اگر ایمان ناقص اور ضعیف ہے تو یہ انسان ناقص اور ضعیف ہوگا اور خدا کی نگاہوں میں گرا ہوا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں سے تو مسلمان کو مقدم قرار دیا، لیکن کہیں مسلم کو جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ جنت کا وعدہ اگر کیا ہے اللہ نے تو ایمان پر نہیں کیا، آمنوا وعملوا الصالحات پہ کیا ہے. کہیں قرآن میں ایک آیات نازل نہیں فرمائی، کہیں فرمایا تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس عمل جو فرائض کے درجے پر ہیں، واجبات کے درجے پر ہیں، اس میں خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، اس میں علم صحیح ہو، وہ فاسد نہ ہو جاتے ہوں، اس میں دھیان ہو، اس میں خشیت ہو، اس میں صفات ہو، اس کو اعمال صالح کہتے ہیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے.
اور اگر اعمال صالح ہیں لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے اور علم صحیح نہیں ہے، واجب ترک ہو جاتے ہیں، تو ایسے اعمال صالح نہیں ہوتے، ایسا ایمان والا کامیاب نہیں ہوتا. اس کو دونوں جہان میں ناکامی کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور میری ذات کو بھی پوچھتا ہوں، اور نمازی کو بھی پوچھتا ہوں، اور روزدار اور حاجی کو پوچھتا ہوں جو مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ دنیاوی اسباب کی قلت انسان کو فکر میں ڈال دیتی ہے. کیا ہمیں ایمان کا جوف فکر میں ڈالتا ہے؟ کیا ہمیں عبدیت اس کے احکامات کی کوتاہی اور کمی اور توڑ دینے میں کبھی غم بھی پیدا ہوتا ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ کس حدیث اور قرآن کی آیات نے یہ اصول بتایا کہ مسلمان کے پاس جو ایمان ہے وہ کامل ہے؟ ناممکن ہے. کامل ایمان تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کو بھی محنت کر کے ایمان کو بنانا پڑا. جیسے میں نے قبل مغرب کے کہا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، جس نے ایمان کی فکر نہ کی اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتے. رزق کی فکر تو حرام ہے، رزق کی محنت ضروریت کے اعتبار سے عبادت کے بعد فرض ہے. رزق کی فکر حرام ہے. جو فکر حرام ہے اس کو اوڑا، اور جو فکر فرض ہے اس کو نکال دیا. ایمان کی فکر تو دل کی زندگانی ہے، دل کی زندگانی ہے. جس نے ایمان کے لیے فکر نہ کی اور تگودو نہ کی اور اپنے ایمان کو نہ بڑھایا، معاف کیجیے گا، وہ اس زمانے میں نہ دکان میں اپنا ایمان چلا سکے گا، نہ دفتر میں چلا سکے گا، نہ حق بات کہہ سکے گا، نہ حق بات پھیلا سکے گا. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. وہ صلح کل ہوگا، ہاں میں ہاں ملانے والا ہوگا، اور خدا کے رسول کا نہیں ہوگا. یہ دنیا میں اس طرح چلتا ہوگا جس میں سے سب کا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے جو اللہ رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں. صبح سے شام تک کی ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، کیا ایمان یقین صادق اللہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بشریت ہو کوئی حکم ٹوٹ جائے، لیکن آپ کو پتا ہے جس کے پاس یقین صادق ہو اس سے کبھی حکم ٹوٹ جاتا ہے تو اتنا روتا ہے، اس قدر روتا ہے کہ اللہ جب معاف کر کے اللہ اس کو معاف کر کے اس کے اس گناہ کو نیکی میں مبدل کر دیتے. لیکن معاف کیجیے گا، ہم سے اگر نماز میں تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، میں نے تو کہیں مسجد میں رونے کی آواز نہیں سنی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں جتنے خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کلو اجمعین سے بہتر اللہ اکبر امام کہے اس کے ساتھ ہم بھی اللہ اکبر کہیں. یعنی تکبیر اولیٰ کا جتنی حد ہے اس میں ہم پہنچ جائیں. اگر وہ تکبیر اولیٰ کوئی چوک گیا ماشاءاللہ اور پھر امام کے ساتھ جڑا تو اس کو کتنا نقصان ہوا، اس کو پوچھئے، اس مسلمان کو پوچھئے، اس نمازی کو پوچھئے. میں اپنی ذات کو بھی پوچھوں. آج ہم کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں ذاکر ہوں، لیکن تو نے اپنی ذات کو دیکھا نہیں. جب ذات کو بھی نہیں دیکھا، تیرے ذکر کو بھی نہیں پرکھا، تیری نماز کو بھی نہیں پرکھا، تیرے ایمان کو بھی نہیں پرکھا. ایمان کی کسوٹیوں کی تو مصیبت میں پتہ چلتا ہے، آفات میں پتہ چلتا ہے. محبت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب نعتیں سب توڑ دے اور تو اللہ کا حکم نہ توڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ توڑے. ویسے تو یہ بچے والی باتیں ہیں، یہ کوئی ایمان کے نقشے تھوڑی ہے، وہ تو دھندلے سے خاکے ہیں. لیکن سلام پھیرنے کے بعد اس کو یہ حدیث یاد ہو یا سنائی ہو کہ تکبیر اولیٰ جس کو اللہ اکبر پہلی کہتے ہیں، اسے مافیا دنیا و مافیا کے خزانے سے بھی زیادہ بہتر بڑا نقصان ہو گیا. لیکن اسی وقت سلام پھیرنے کے بعد کوئی گھر سے آئے اور یوں کہے کہ جلدی گھر پہ چلیے، کہ کیا ہوا، کہ بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، ایک حصے میں آگ لگ گئی، یا ریفریجریٹر ٹوٹ گیا، یا فلاں چیز پھٹ گئی، تو تھرا کے دل بیٹھ جائے گا کہ اللہ تو رحم کریو. جی واہ سبحان اللہ، تیرا ایمان اور تیری نماز تو اس کو معیار بخشتی ہے جس کو خدا نے یوں کہا، کیا کہا کہ ساری دنیا کی قیمت میرے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور میں نے اس دنیا کو پیدا کر کے نظر رحمت سے ایک مرتبہ نہیں دیکھا. تو جس کو تو اہمیت دیتا ہے وہی تیرا ایمان ہے.
तूने असबाब को ईमान अहमियत देता है तो असबाब तेरे ईमान हैं, तू मुसब्बब को अहमियत दे तो मुसब्बब तेरा ईमान है। आज जिंदगी का शोबे में जांचता रहे अपने आप को, जांचता रहे आपको, तो तुझे पता चलेगा कि किस दर्जे का तू बूढ़ा है। इसीलिए कि तुझे पता है कि साहबा भी ईमान के कमाल पे नहीं पहुंचे जब मेहनत न की, तो तू कौन होता है? ताबेइन भी ना पहुंचे तब ताबेइन नहीं पहुंचे। एक अगर आलिम दुनिया के अंदर सनद लेके निकलता है और यूं कहे कि मैंने बाबे ईमान पढ़ा और मैंने बाबे मोहब्बत पढ़ा और मैंने बाबे तवक्कल पढ़ा, तो उसको आप पूछिए तो वो यूं जरूर कहेंगे कि अभी हमने पढ़ा है, ज़हन नशीन किया है, कि दिल नशीन नहीं हुआ। आप किसी किताब के अंदर इक्तिसादी निज़ाम का खाका पढ़ लें और मिल का खाका पढ़ लें तो आप मिल मालिक हो जाओगे। वो इल्म नसीब हुआ और वो तवक्कल ईमान इबादत की हकीकत फिर के लिए फिर जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। तो खुदा ने ये ज़ाब्ता बनाया कि न मैंने साहबा को मेहनत के बगैर दिया और न ताबेइन को दिया, न औलिया अल्लाह को दिया, किसी को न दिया। हत्ता कि हजरत पीरान पीर गौसुल आजम कुतुब रब्बानी महबूब सुब्हानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ फरमाते हैं कि ऐ मुस्लिम, परहेज़गारी अख्तियार कर जिंदगी के हर शोबे के अंदर, वरना तेरी नजात नहीं होगी, तेरी नजात नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत को बयान फरमाया। खुदाए पाक की कसम, मैं आपसे क्या बताऊं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यूं फरमाते, बेटी इस पर न जाना कि तू दोनों जहान के सरदार यानी हबीब अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है। मैं जो जिंदगी लाया हूं उस पर चलना तो कामयाब होगी। वो बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे तो आखिर में हजरत माँ फातिमा से मिलते थे ताकि जुदाई की घड़ियां कम हो जाए, और जब आते थे तो पहले मस्जिद में तशरीफ लाते थे, फिर पहली मुलाकात करते थे तो आपकी लाडली बेटली हजरत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते थे। जब आपका जनाजा उठाया गया, हजरत हारिस का यह मकान था, सैयदना अली करमल्लाहु जो दूर रहते थे, आपके दामाद थे, चाचाजाद भाई भी थे। हजरत हारिस ने देखा कि इतनी लाडली बेटी है, हुजूर के पास रहनी चाहिए, चुनांचे माँ आयशा के हुजरे के बराबर में हजरत हारिस का मकान था, वो दे दिया। जब उनका इंतकाल हो गया, सुनना, तो हजरत अली करमल्लाहु ने वहीं कब्र खोदना शुरू की जैसे आज निशान है। हालांकि यहाँ कब्र नहीं है, रिवायत मुस्तनद में बात, इसलिए कब्र खोदी थी कि ताकि लोगों को हुजूम न पैदा हो जाए, क्योंकि माँ का पर्दा बहुत ज्यादा था। आपने फिर रात के वक्त हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का जनाजा उठाया। इस पे एक कांधा दिया इमाम हसन ने, एक कांधा दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक कांधा आपने दिया और एक कांधा दिया अबू जर जो घर की तरह थे। चार ही सिर्फ जनाजे में चले। जब जन्नतुल बकी में गए, वहां कब्र खोदी तो अबू जर रज़ी अल्लाह ताला का आंखों में आंसू आ गए। बड़े जलील कदर साहबी थे, अहले बेत नहीं, अहले बेत की तरह थे, जैसे हुजूर के घर वाले हों, इतना मर्तबा था आपका अबू जर रज़ी अल्लाह ताला। तो आपको पता है अल्लाह गोयाई बख्शते हैं। आज इस चीजों को खोल दिया अल्लाह ने कि तेरी टेप की ये जो है ना चीज, उसमें हमने गोयाई डाल दी। तेरी टीवियों के अंदर हमने गोलाई डाल दी, कोई वायर बीच में नहीं है, हम जमीन को भी कलवा सकते हैं। ये सब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज मेरी तारीफ करता है, ये मेरी हिकमत है, इसके जरिए से करवा सकता हूं। चुनाचे मुसख्खर कर दिया था साहबा को अल्लाह ने। काए जमीन, तुझे पता है कि तेरे अंदर कौन आ रही है इस वक्त? कहा ये वो है जो इमाम हसन और हुसैन की मां है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और सैयदना अली असदुल्लाह गालिब खुलफाए राशिदीन में से हैं, करम अल्लाह वजह हैं। उसकी जो है अहलिया मोहतरमा आपकी बीवी है। और कहा सबसे बड़ी तो बात ये है कि सैयदुल कौनैन नबीउल करीम रसूलुल अज़ीम की साहबजादी लाडली है।
آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم کیا، زمین نے کیا، قبر نے کیا کہا؟ اے ابو ذر، مجھے یہ حکم نہیں ہے، مجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کی کون مان کے آیا اور محبوب پاک کی کون کے مان کے آیا، حسب نسب کو یہاں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اور امت کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ محمد ہے تو کیا غم، اجی محمد ہے جب تو غم ہے، بشیروں نذیرہ ہیں، آپ نے تو ڈرایا، قرآن تھا بشیروں و نذیرہ و سراج منیرہ، آپ نے ڈرایا، دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ کے ڈرایا کہ میں وہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں، اور امت کی خبریں دی۔ لیکن پتہ ہے آپ کو، رحمت کا زیادہ آسرا وہ دیتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ خوف اور ایمان کے بیچ میں، خوف اور امید کے بیچ میں ایمان رکھتا ہے، تو موت تک زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور امیدیں کم رکھتا ہے، اور موت کے وقت زیادہ امید رکھتا ہے۔ چنانچہ میں عرض کیا کروں، اس کا سارا انحصار جو ہے وہ ایمان پہ ہے۔ ایمان کی طاقت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے آخرت میٹھی لگے گی، ایمان کی علامت یہ ہے کہ مال سے اعمال زیادہ پیارے لگیں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک کا طریقہ مقدم رہے، کوئی تعلق ہے اس کے آگے اونچا نہ رہے۔ اللہ کی ایمان کی علامت یہ ہے، مکان ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، جان ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، خدا کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ کس نے کہا کہ ایمان کی طاقت ہے؟ یہ تو ایک گھریلو ایمان ہے، ایک مسلم کے گھر ہم پیدا ہو گئے، ہمارے باپ نے کلمہ پڑھا دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ کی حدیث ہے، ایک دور ایسا آئے گا صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ صرف کراچی کے اندر کئی لاکھ مسلمان جو ہے دہریے بن گئے اور نصارے بن گئے، کئی لاکھ۔ اول تو دیندار دین کی محنت نہیں کرتا اور اس میں حقیقت پیدا نہیں کرتا، اور بے دینی عام ہے کہ مسلم 96% تقریباً نماز نہیں پڑھتا، 4% نماز پڑھتا ہے، اور اگر دیندار مطمئن ہے، اس کو پتہ نہیں کہ تیرے دین کو تو نے آزمایا نہیں۔ اگر تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو آپ کی زندگی کے لیے جان کھپاتا کہ میرے اندر بھی یہ زندگی آ جائے اور دنیا میں بھی یہ زندگی آ جائے، اور خدا کا صحیح تعلق اور خیر الامم کی اپنی ذمہ داری اور خاتم النبیین ہمارے آقا ہیں، یہ سارے خاکے تو سمجھتا تو ضرور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو مضبوط بناتے ہوئے دنیا کو اس کے اندر عام کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے نا، ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری نفس سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا انہوں نے کچھ بگاڑا ہے؟ بولو تو، کبھی ہمارے لیے بد دعا دی ہے؟ ہماری فلاح کے لیے وہ پس گئے۔ کسی امتی کو یہ شکایت نہیں، بلکہ کافر کو بھی شکایت نہیں کہ حضور نے کسی کو دکھایا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھتا ہوئے تو چہرہ ایسا بناتا ہے کہ حضور کی سنت کو ذبح کرتا ہے، تمہیں حضور کے دل کو دکھاتا ہے، لباسوں میں حضور کے دل کو دکھاتا ہے، شادیوں میں حضور کے دل کو دکھاتا ہے، غمیوں میں شادی دکھاتا ہے۔ وہ رحمت العالمین جو جس نے تیرا کوئی برا نہیں کیا، اس پہ تو اتنے بڑے ظلم کرتا ہے یہ کہ اس کی زندگی کو پائمال کرتا ہے، آپ کے طریقے کو پائمال کرتا ہے۔ کیا تیرے اس ایمان کو اللہ قبول کریں گے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے فرید العطار رحمت اللہ علیہ جو اولیاء کبار میں سے اپنے پند نامے میں لکھتے ہیں، حضرت وراق رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا آپ رو رہے تھے، رخسار زرد پڑ رہے تھے، یعنی گال پیلے پڑ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو مانے ہوئے ولی تھے، یہ کیا ہوا؟ تو کہا کچھ نہیں ہوا، مجھے تو اللہ نے بخش دیا، مجھ پر تو کرم فرمایا، میں تو ان کا پیارا تھا، تو پھر رو کیوں رہو؟ کہ اللہ نے مجھے خبر دی، اے وراق اس قبرستان میں 10 آدمی آئے ہیں
جو عمر بھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں یہ 10 کافر ہو کے مرے. یہ فرض نتارم ہے. بتائیں آپ کو ایمان کی قدردانی کیا ہے کہ اس کی فکر کریں. تیجوریوں میں پیسے چھپا کے رکھتا ہے ماشاءاللہ, اتنی ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے, اتنی اپنی عبادتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے, اور علوم و اذکار کی بھی اتنی فکر کرتا ہے. سرمایہ دار بننا چاہتا ہے. ہمارا سرمایہ ہماری قوت ایمان اور اسلام ہے. ہاں, ایمان اور اسلام ہے. کافر پہ فوقیت اس پر ہے. ہماری ساری عزتیں اس سے وابستہ ہیں, ساری وابستہ. سبب میں کوئی برکت ہی نہیں. حضور کے طریقوں میں برکت ہے. برکتیں کہیے, فتوحاتیں کہیے, نورانیت کہیے, جو کچھ کہیے, خدائے پاک کی قسم, یہ سب ایمان اور اسلام کے اندر ہے. اگر ہم محنت کر کے ایمان کی قوت کو بڑھا کر اسلام کو, جیسے اللہ دعوت دیتے اے مسلم پورا پورا اسلام میں آ جا, اور ایمان والے ایمان کو لے آ, جس کو صحیح ایمان کہتے جو زندگی کو بدل دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیں گے اور فتوحات کے نقشوں کو دہرائیں گے. اب ملک گیر فساد, فرقوں کے فساد, آپس کے ٹکراؤ, مسلم کے قلوب میں مسلم کی محنت نہیں, ظلم, تعصب, یہ سب کیوں پھٹ پڑا؟ اس لیے کہ قومیں, معاف کیجیے گا, قومیں قبائل کے اعتبار سے ایک نہیں ہوا کرتی, قومیں ایمان اور اسلام کے اعتبار سے ایک ہوا کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافر کے سامنے سخت تھے اور آپس میں رحیم تھے. ہم آپس میں جہیم ہیں. ان کی آپس میں قلوبوں کی محبت عجب تھی, ان کے ایثار اور قربانیاں عجب تھی, ان میں تنقیدیں اور اعتراض نہیں تھے. اخلاق کو اس درجے ان کو نوازا کہ ہم کیا بات کریں. حیران ہو کے طبی ہو جاتی ہے کہ ایک سری دیکھا کہ فلاں شخص کے پاس کھانے کے لیے نہیں, بچے والا ہے, وہ سری پکی ہوئی انہوں نے بھیج دی. ناظم المدینہ منورہ, پتہ چلا کہ برابر کا گھر بھی بھوکا ہے, وہ سری وہاں پہنچ گئی. 7 گھر پھر کر جہاں چلی تھی وہیں آ گئی. مثال تو آپ دیکھیے, یہاں تو بس میں چڑھتے وقت یوں کونی مار دیتے کہ میں چڑھ جاؤں مسلمان گر جائے, اور نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کہ ہم نے ایمان کے معیار کو نہیں سمجھا, ارکان سے سمجھ میں آئے. جس کے لیے محنت نہ کی جائے اللہ اس چیز کو کھولتے نہیں. سبب کو مقصد بنائیں گے تو اسباب کھولیں گے, اعمال اور ایمان کو مقصد بنائیں گے تو اللہ پاک اس کو کھولیں گے, اور سب کچھ اس میں نظر آئے گا. ایمان بگڑنے کی یہی علامت ہے کہ سبب میں کچھ نظر آئے, اعمال میں نظر نہ آئے. یہ ایمان بگڑنے کی نشانی, اور یہ ایمان خطرے میں آئے. نوٹ کرنا ہو, یہ ایمان بڑا خطرے میں ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن نشین علم کے ذریعے سے کہہ کے تو بتایا, شاہد بنایا علم کا, بشیر اور نذیر بنایا علم کا. آگے پھر مشاہدہ کرا کہ میرے حبیب کو مشاہدہ کراؤ تاکہ امت کو بتائے کہ امت احکامات کو توڑے گی تو اس کا کیا حال ہوگا, تاکہ بے فکر نہ ہو جائے کہ جو حضور کا امت ہے وہ بخشا ہے. چنانچہ معراج میں بلایا. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, جبرائیل یہ کون ہے جس کا سر پتھر سے دوزخ میں توڑا جاتا ہے؟ کہ یا حبیب اللہ قیامت تک توڑا جائے گا. جس تمہارے امتی ہیں قرآن پڑھ کے بھول گیا, اس کا قیامت تک یہی حال ہوگا. کہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا امتی ہے جس کا زبان کیچی سے کاٹی جاتی ہے. کہ کون ہے؟ کہ یہ دوگلا ہے, ادھر کی بات ادھر کرتا تھا, ادھر کی بات کرتا تھا. یہ تمہارا امتی ہے جو دوگلا بنے گا, اس کی قیامت تک زبانیں کاٹی جائے گی. ایک ایک عمل بتایا حضور نے, حدیثوں کے اندر لے آئے اور امت کو بتایا میں دیکھ کے آیا ہوں تمہاری ناکامی اور کامیابی. میری امت کی کامیابی بتائی کہ تیرے آپ کے پرہیزگار امتیوں کا کیا مقام ہے, متقیوں کا کیا مقام ہے, آپ سے اور مجھ سے صحیح محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہے, آپ کی اتباع اور میری اتباع کرنے والوں کا کیا مقام ہے, اور آپ کو اور مجھ کو چھوڑ دینے والے کے بھی کیا خطرناک مقام ہے. یہ نظروں سے دکھایا. اب شاہد اور بصیر اور نذیر جو ہے وہ آنکھوں سے ہو گئے, مشاہدے سے ہو گئے. اللہ اکبر.
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم ہے، اللہ رحمت والا ہے. سن لیجیے، سمجھ لیجیے اللہ کیا کہتا ہے. نہیں، ظالم کے لیے میں رحیم نہیں ہوں، ظالم کے لیے میں حلیم ہوں. حلیم یعنی ڈھیل دینے والا ہوں. میری ڈھیل میں تجھے پالتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، تو سمجھتا ہے میں رحیم. اگر میری رحمت تیرے طرف وجود ہو جائے تو تو اندر نور ہی نور ہو جائے. تو میری رحمت کو کیا سمجھا؟ تو ایک بجلی کے نور کو بھی سورج کو پوچھ جو میری تخلیق سے بنا ہوا، اس کی سوائیں روشن ہوتے ہوئے عالم روشن ہو جاتا ہے. میں نور السماوات والارض ہوں. رحیم میری صفت ہے، اس میں میرا نور ہے. جس کی طرف میری رحمت کر دوں اس کے دل کا کیا ٹھکانہ ہے کہ پھر کہ میں حلیم ہوں، تجھے ڈھیل دیتا ہوں. اور تو کہتا ہے رحیم ہے، مجھے پھانسنا چاہتا ہے. گناہ کر کے مجھے رحیم کہنا یہ مجھے پھانسنا ہے. گناہ کر کے توبہ کر کے پھر مجھے رحیم کہنا. توبہ کے بغیر رحمت کا تو نہ پھانستا ہے. تو میں نے اس لیے قرآن میں آیات کہی ہے، کیا نازل کیے کہ واللہ خیر الماکرین. تم مکر کرتے ہو، میں تم سے زیادہ مکر پیدا کرنے والا آدمی. تو میں مکروں میں پھانس لوں گا، دیندار رکھ کر بے دینی ہو کے ماروں گا. جائزہ لیں اپنے دین کا، جائزہ لیں اپنے دین کا کہ لا الہ الا اللہ مجمع میں پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یہ مجمع کے لیے پڑھتا ہے. خیرات کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے یا کس لیے کرتا ہے؟ سر و علانیہ، کوئی ممانعت نہیں ہے. ظاہر اور باطن میں ہر خاکے میں خالق کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کہ کیسے کہ جس کا ایمان سویا ہوا ہوتا ہے اس کو مخلوق کا خیال ہوتا ہے، اس کو خالق کا نہیں ہوتا. اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا وہ ہر وقت خالق کا خیال رکھتا ہے. کوئی فعل مخلوق کے لیے نہ ہو جائے، ہر فعل اللہ کے لیے ہو جائے. شہرت حرام ہے. یہ کب نصیب ہوگا؟ کہ ایمان کے کب؟ کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ دل کو مخلوق سے بے نیازی ملے. اور جب تک مخلوق سے بے نیازی نہ ملے تو تو مخلوق پرست ہے، خالق پرست نہیں. نماز تو یزید کو ذبح کرنے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے بھی نمازی تھے سب، کہ نہیں تھے؟ ایک بھی بے نمازی نہیں تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے دہرانے والے تہجد گزار تھے. حضرت علی کرم اللہ جو کو شہید کرنے والا ابن ملجیم یعنی عبد الرحمن بن ملجیم بڑا ذاکر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیغمبر کے سگے بھائی تھے. کیا بچایا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اللہ نے آپ کو نوازا کہ اے اللہ قرآن اٹھا کے دیکھیے متفق علیہ ہے، فرقے کی کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے. اے اللہ تو نے مجھے دیا، میری اولاد کو دینا. تو اللہ نے کہا اس کی تشریحاً بات کرو. اے ابراہیم اگر تیری اولاد تیرے قدموں پہ چلی تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. نبیوں کی اولادوں کے ساتھ قرآن کہتا وعدہ نہیں ہے. تو امت کے ساتھ کیا وعدہ؟ امت کے ساتھ رسول پاک کو ماننے کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. رسول پاک کو بھی ماننا، رسول پاک کی بھی ماننا. اللہ کو مانے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کامیابی اور اخروی کامیابی کا ضابطے کے اعتبار سے اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی ماننا، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. ورنہ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو جس امت نے مانا تھا ان کا کیا حال تھا اور تمہارا کیا حال ہے. کہ ہم پیسے والے ہیں، ہاں یہی تو ہلاکت ہے کہ میں نے تمہیں پیسے کے پیچھے ڈال دیا ہے، اسبابوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، اعمالوں سے پیچھے دھکیل دیا، صفاتوں سے کوڑا کر دیا اور اسبابوں کو بھر دیا. اور جس کو میں اسباب سے مالا مال کر دوں اور صفات سے محروم کرنا، علماء فرماتے یہ نوٹ کر لے اس کو دوزخ کی سرٹیفکیٹ مل چکی. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کیا دیتے؟ کیا دیتے؟ اس کو وہ دیتے ہیں جو اپنی ذات میں نہیں ہے، وہ دیتے ہیں. اپنی ذات میں تواضع نہیں، اس کو تواضع دیتے ہیں. اپنی ذات میں دعا مانگنے، دعا کی طاقت دیتے ہیں. اپنی ذات کے اندر جو خدمت نہیں، خدمت دیتے ہیں. صفات انسانیاں دیتے ہیں. جب یہ ابدیت اور ایمان اپنی بناتا ہے، اپنی نماز خوب بناتا ہے اور ایمان بناتا ہے، تو پھر اپنی ذات کے اندر وہ دیتے ہیں. وہ کریم ہے، اس کو کریم بناتے ہیں. وہ مطلق ہے، ہم غیر مطلق ہیں. وہ رحیم مطلق نہیں، مطلق ہے، ہم غیر مطلق ہیں.
لیکن اپنے صفات دیتے ہیں، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر وہی خلیفہ ہے جو خدا کی صفات لیے ہوئے ہو، اور خدا کی صفات عبدیت. آپ کی طرف سے ہوتا ہے، میں آپ کی طرف لپٹوں گا اور لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ پر، کہ سبب کو قدم میں رکھوں گا، کہ مسبب کو دل میں بسا، جب سبب قدم میں آئیں گے. اگر مجھے دل میں نہ بسایا تو سبب کے قدموں میں تجھے ڈال دوں گا، ایسا ذلیل کروں گا کہ تجھے لوگ نہیں پہچانے کہ تو خوب جانتا ہوگا. بیوی کے پاس کچھ نہیں چلے گا، افسر کے پاس نہیں چلے گا، ہر مقام پہ ذلت سے روٹی کھا کے گھر پہ آئے گا. محاسبہ لے، میں اپنی ذات کا محاسبہ لوں. یہ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ خدا پہ یقین اس درجے کا جمانا جیسے کہ اس کے زمانے کا حق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کے ساتھ ایسی اتباع دینا کہ جسے اس کا حق ہے. اس کے لیے محنت کرنا، تگو دو کرنا، اس کے لیے مسجدوں میں پڑ جانا اور عبادت کے سیکھنے کے حلقے بنانا، ایمان کی تذکرے کرنا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اور کسی کی برائی بیان نہ کرنا. فلانا فرقے والا ایسا ہے، نہیں ہم خراب، فلانا فلاں ایسا ہے، نہیں ہم خراب. ہم خراب تھے جب تو خرابی پیدا ہو گئی. اگر ہم اچھے ہوتے اور متحد ہوتے تو یہ خرابیاں کبھی نہ پیدا ہوتی. یہ یقینی مانی. امت میں جب محنت تھی تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. امت میں جب محنت تھی تو اتحاد ٹوٹا ہوا ہی نہیں تھا. اور ہم تصور نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیے ماشاءاللہ، کسی پر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو آدمی بھاگ جاتا ہے، مدد نہیں کرتا. چنانچہ ہرکل کے مقابلے میں جب جبلہ اس کی فیور میں آیا، یہ کافر عرب کافر تھا، اور ہرکل جو تھا وہ نصارہ حکومت کا تھا. قسطنطنیہ میں اس کا دارالسلطنت تھی. 6 لاکھ کا لشکر میں یک وقت میدان میں لا سکتا تھا، اتنی فوجی قوت تھی اس کے پاس. تو جبلہ 70,000 اپنے ساتھی لے کر کہیں باہر نکل گیا. اللہ کی شان ہے. امیر الامت عبیدہ بن ذرہ سی مثالات تھے. پہلے حضرت خالد بن والد تھے، لیکن خالد بن والد کو ماشاءاللہ کے بجائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر الامت عبیدہ بن ذرہ کو مقرر کیا. تو وہ کسی کام پہ نکل آئے تو 3 وجود تھے. ایک وجود تھا خالد بن ولید کا، اور ایک وجود تھا عبد الرحمن بن عوف کا، اور ایک حضرت خالد بن ولید کے غلام اسلم کا. جب جبلہ نے دیکھا کہ 3 وجود جا رہے ہیں، اور خالد بن ولید جس کے 4 ناک تھے سنو اور 10 آنکھیں تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، خالد کی تعریف کرتے. نہیں، خالد میں کیا تھا؟ 2.5 من کے گوشت کا ڈھانچہ تھا، اس میں ایمان کی طاقت تھی. فرماتے امیر امت کو مجھے اجازت دیجیے، 1 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے، قلعہ تروال جاؤں گا. کہ قلعے کہ ہاں، تاکہ میں بتا دوں کہ کیوں، کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی یاد کرنے والا زندہ ہے، یہ کفار سب مردہ ہے. زندے کو کیا کر سکتا ہے؟ ایک قلعے تلوار لے کے اس سرے سے اس سرے پہ نکل گئے. کافر حیران تھے. ہم تو ڈرتے ہیں،
भारत एटम बम मार देगा। क्या क्यों? शहादत से भी जो डरे, ऐसा बुज़दिल इंसान को जो शहादत से डरे। चनाचे जबला ने घेर लिया। अब्दुर्रहमान औफ के मुकाबले में जबला आकर क्या कहता है, सुनो एक बात। आज देखिए, हमें 2 टके जो है फिसला के रख देते हैं, झूठ पे ले आते हैं। 2 टके झूठ पे ले आते हैं, इसलिए कि हमारी मस्जिद शानदार है, दिल उजड़े हुए हैं। खुदा को शानदार मस्जिद बनाना पसंद ही नहीं है। मेरे पास टाइम होता तो मैं साबित कर देता, दिलों को बनाना है। इस पर तो वलीद के जमाने में खलीफा अब्दुल अजीज ने कहा था, ए वलीद, तूने जो शानदार मस्जिद बनाई, ये खुदा इसका बदला लेगा तुझसे। तूने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर शानदार मस्जिद बना, अल्लाह इसका तुझसे बदला लेगा। अगर तू माले गनीमत से बनाता तो मैं अभी तोड़वा के रख देता, लेकिन जरूरियात के एतबार से कोई बनाना ममानी की नहीं थी। तो उलमा फरमाते, बुजुर्गान दीन, कि जब तुम देखे मराकीज चमकते हुए नजर आए तो समझना दिल बुझे हुए। तो जब घेर लिया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहता है, अब्दुर्रहमान जबला क्या बात है, 70,000 की फौज से घेर लिया, कि देख हमारे तरफ आ जा, तुझे जाबिये के इलाके का बादशाह बना दूंगा हरकिल को कह के। कितनी बड़ी माशाल, यहां तो कुर्सी के लिए ऐसे लड़े कि 60 खानदानों को तो गालियां देवे, इतनी रिश्वतें देवे, जलेबी खिलावे, मुर्दाबाद, एक कुर्सी के लिए इतने गुना। ये उम्मत का निजाम है। और फिर दुआ करें, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह मुझे कामयाब करियो इलेक्शन के अंदर। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते कि साहबा को तो पूछ कि फारूक आजम की ये बात याद रखना, फारूक आजम जब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ, दौड़ के गए कामिल उम्मत उबैदुल्लाह बिन जर्राह कहा कि मैं बैत बनता हूं, आज से तुम अमीर हो, क्योंकि समझ गए कि इमारत मेरे पर आई। हम हो तो जो दौड़ के लेने जावे ने वो हलाक हो जाता है, जिसके कदमों में अल्लाह हुकूमत डालता है वो खादिम होते, वो कामयाब हो जाते। अमीर उम्मत ने कहा, नहीं नहीं बाबा, भाई उमर तू भी कमाल कर रहा है यार, तू छूटकर हमको मरवावे, हमें नहीं चाहिए हुकूमत भैया। क्या क्यों? कि सारी लाखों इंसान का हिसाब अल्लाह हमसे लेगा, अब एक तो हिसाब न दे। दौड़ के अब्दुर्रहमान के पास गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान के जी कि भाई तुझे अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दी है, तू अशरे मुबशरा में से है, तू उसका अहल है। कि उमर भाई ये बात न करियो, दूसरी बात कर, हुकूमत न चाहिए। और हमें कोई कह दे तभी सुनता हो तो नमाज बाद में पढ़ूंगा, चलो इसका मशवरा कर लेते हैं। मैं नक्शा कहता हूं मेरी पस्ती का, सुन लीजिए। आप ईमान किसको कहते हैं? घरेलू तरासे हुए ईमान को ईमान नहीं कहा करता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान वो ईमान है। चुनाशी जबला ने कहा, मैं बात मुख्तसर सी करता हूं, वक्त हो जाए तो आ जाइए भैया, कि मैं जाबिया तक के इलाके का बादशाह बना दूंगा हरकिल को कहकर, और मेरी साहबजादी तेरे घर में दूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, जबला यहां कैसी रिश्वत दे रहा है, हुकूमत की लालच, क्या हम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए? हम तो दुनिया में ईमान और इस्लाम को अंदर लेते हुए दुनिया में फैलाने के लिए हुए। हम तो अल्लाह के खलीफा हैं। हमारे नबी तो हमको जन्नत की कामयाबी सुना गए, मर्द हो तो वार कर, बुज़दिलाना ऐसी लालची हमको ना दे कि फिर तैयार हो जा। दोनों के तलवार के वार 60 में पड़े। अब्दुर्रहमान भी जख्मी हो गए और जबला भी जख्मी हो गया। खालिद बिन वालिद ने देख लिया, ललकार कर कहा, कसम है उस ज़ात पाक की, हमारा हुजूर भाग जाता। एक साथी हमारा भाग, 70,000 आदमी है, स्टैंड करने चल रही कि मरने दो, भागो। एक किसी के बचाने में मर जाएगा, शहीद होगा, सीधा जन्नत में जाएगा। कम जहन्नम में जावे यार, कौन मरे ऐसा, ठीक है ना? हाँ, अपने लिए मजदूर हड़ताल करके गोलियां खा ले, हड़ताल के लिए गोलियां खाएंगे, या दीन के लिए कि बाबा माफ कीजिएगा, यूनियनों के लिए गोलियां खाएंगे, कुर्सियों के लिए गोलियां खाएंगे, ठीक है ना? कि मौलवी साहब दुआ कीजिए कल्ला तुम्हें फटा अता फरमाए, क्योंकि जाने कि ये जीतेगा तो हमारा भी काम होगा। माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, उलमाए हक की तो शान बहुत ऊंची होती। चुनांचे अल्लाह मुझे माफ फरमाए,
कसम है ज़ात पाक की, मैं अपने भाई अब्दुर्रहमान का बदला लूं, ये यकीनी बात है। असलम अब्दुर्रहमान को जो जख्मी संभाल आज खालिद बता देगा कि मुस्लिम को कैसे काम आता है। दोनों हाथ में 2 तलवार ले ली और 70,000 फौज में ढेर कर दिए, लाशों के ढेर। क्या ये जिस्म की ताकत है? ये खुदा की ताकत है। अल्लाह क्या फरमाते, ईमान आएगा तो मेरी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मुस्लिम कोई ताकतवर नहीं, हमारी ताकत इस्लाम है। अगर हम में इस्लाम आया तो हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। आज हर चीज से खेला जाता है कि इतनी सारी हुकूमतें, कि इससे क्या हुआ। सत फौत है, ईमान की कुव्वतें नहीं हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं इस पर चलकर देखूं कि मैं अपने घर के अंदर ईमान को कितना चला सकता हूं, दुकान पे कितना चला सकता हूं, दफ्तर पे कितना चला सकता हूं, लिबासों में कितना चलाता हूं, चेहरों में कितना चलाता हूं, कमाइयों में कितना चलाता हूं, दे हक बात करने पे कितना चलाता हूं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुझे खैरुल उम्म कहा है तो मैं दीन को कितना काम आता हूं। बस खलास हो गई। मंदिर में तो हिंदू भी जावे के न जावे कि कृष्ण महाराज भला करियो, और सिख भी कहे गुरु नानक दुआ करियो, और हम भी मुसलमान घर के अल्लाह पाक हम पर रहम करियो। क्या हाँ, वो भी मंदिर में इसी तरह जाता है, तू भी घरेलू मुसलमान होके आ जाता है। तू सद्दे की अहमियत को नहीं जानता कि जहां दिल का झुकता, दिल कहीं झुकता है कि हाँ, कि दिल के जज्बे कहीं उधर होते हैं और सर के सद्दे यहां होते हैं, दुआएं यहां होती है, मखलूक से मांगा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। दुआएं मांगता है हमसे और मांगता है मखलूक से, मेरी तारीफ करता है, और नक्शा टूटता है तो फासिक और फाजिर की खुशामतें करता है। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, लेट क्यों हो गया, जी सर, जी सर, हाँ सर, हाँ सर, सर सर क्या करता है। क्या आप हमारे रब्बुल आलमीन है? टेढ़ा बोलेंगे तो अभी छुट्टी दे देंगे, क्योंकि अल्लाह के वादों पे तो हमें यकीन नहीं है कि पालेगा कि नहीं पालेगा। लोग फिर आप लोग मानते कि मानते तो, लेकिन जानते नहीं है। गरूर ईमान की तफसीरी अक्स हो गई, अक्स। खुदाए पाक की कसम, मौत के वक्त पता चले जाएगा कि मुनाफिक है या मोमिन है। मोमिन की शान अजब होती है, उसका दिल बेनियाज होता है, उसका दिल वो उसका अंदर का जमीर कहीं नहीं झुकता जी, वो कहीं उम्मीदें नहीं बांधता, वो उम्मीदें अल्लाह से वाबिस्ता करता है, और सब कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक के तरीके से खुदा से लेता है। सब खुदा से लेता है, मदद भी खुदा से इनके तरीके से लेता है, बरकतें भी उससे लेता है जी, बरकतें लेता है। मैं एक बात करके खत्म कर दूं। एक साहबिया, आपको तो साहबा थे, ओहो, मैंने माना कि इनके दर्जे को हम नहीं पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने हमको वही ज़ाब्ता दिया है, हमें अपनी इस्तिदाद और सलाहियत के एतबार से जरूर उभार देंगे। वही कलमा है, वो ज़ाब्ता है। अपने बीवी को पूछते हैं कि खाना तो, आज तो घर में कुछ खाना ही नहीं है। ना हम होते तो तुम बताओ, क्या खुदा ने पैदा करके हमको ऐसे ही छोड़ दिया है, न खाना मिले न कुछ मिले। और लोगों से जब दुआ कराते हैं तो शिकवा करके दुआ करो। आजकल ऐसी भीड़ है तो शिकवा करना, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने हमको दुख में डाल रखा, ये अल्लाह का शिकवा कि खाने का नहीं है। कि क्या क्या अच्छी बात। बाहर निकल गए, बाहर निकलकर मस्जिद में गए, बीवी समझ गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है दे कि हर भीड़ और मुसीबत में खुदा की तरफ मुतवज्जह हो। तो मेरा शोर तो मस्जिद में गया होगा, तो फिर मैं अभी अल्लाह से मांग लूं। उन्होंने मसला बिछाया, उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, दुआ का सलातुल हाजत पढ़ के। तो उनकी सलातुल हाजत नगद थी, हमारी उधार है। उनकी धारदार थी, हमारी मुट्ठी है नहीं समझे। वो जानदार थी, हमारी मुर्दार है। तो मुर्दार से तो जान नमाज़ें नहीं चलती वहां। वो जब मांगते थे तो दिल माशाअल्लाह मुतमईन था, मिल गया। अल्लाह क्या कहते, मिल देगा नहीं देगा ही नहीं देगा। बड़ों की दुआएं हमारे तो कबूल देगा ही नहीं। बिगाड़ बैठा है वो दुआ मांगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का छोड़ बैठा है, वो शफाअत की उम्मत बांधे। ताज्जुब की बात है, नाता तोड़ के यूं कहे या हबीब अल्लाह मेरी शफाअत करियो,
کہ ہر چیز میں ناتا تو نے توڑ رکھا ہے میرا. تو نہیں, میں تو آپ کو مانتا ہوں کہ مانتا تو ہے, میری مانتا ہے کہ آپ بڑے دل کے ہیں, ہمارے طرف نہ جائیے, آپ اپنی تربیت طرف جائیے. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ کبھی پیشاب پیتا ہے کہ ہے اس میں تو ہوشیار ہوں, کہ کبھی پیخانہ کھاتا ہے کہ نہیں پرو, کہ مچھلی کاٹے سمیت کھاتا ہے کہ تو مر جاؤں, کہ ہر شر سے بچتا ہے دنیا کے بچتا ہوں, خیر کی طرف لگتا ہے. تو جس طرح میں نے شر سے روکا اس سے رکتا نہیں, کیونکہ تم سمجھا نہیں کہ ایمان جب تک طاقتور نہ ہو آدمی دین پہ کبھی نہیں چل سکتا. الدین عسرن کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, دین سے لیکن علماء فرماتے ولیکن بعد الایمان, ایمان کی طاقت کے بعد. چنانچہ جب واپس آئے تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ نے کچھ اللہ سے مانگا ہو, کہ ہاں, کہ آپ گئے تو یہ چکی شروع ہو گئی, اس میں خود بخود آٹا نکلتا ہے. یہ صحیح روایت کرتا ہوں, خود بخود آٹا نکلتا ہے. لیکن آپ سنیے, ہمارے یہاں چھوٹا تندور ہے, میں نے بھی اللہ سے مانگا ہے تو چلو تندور میں جائیں, تو لگی لگائے روٹی پڑی ہوئی تھی. آپ نے اس پاٹ کو اٹھا لیا, آٹا بند ہو گیا. اٹھا کر سرکار دو عالم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, جلوہ افروز سے میرے آقا کے قدموں میں پہنچے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لو ایک مرتبہ. یہ ماجرا ہوا. کہاں اس کا مفہوم ہے, اگر اس پاٹ کو تو نہ اٹھاتا تو قیامت تک آٹا نکلتا. خدا نے کیا بتایا, خدا نے کیا بتایا کہ اسلام میں صرف جنت نہیں ہے, اسلام میں روٹی بھی ہے, اسلام میں برکت بھی ہے, اسلام میں صحت بھی ہے, اسلام میں عزت, کہ سب کچھ ہے. کہ ہم تو سبب کو لیتے, کہ سبب کو ہم نے ممانعت نہیں کیا, سبب کو چھوڑنا حرام ہے. تو سبب کا غلام بن کے لیتا ہے نا, یہ کافر کا نظام ہے. سبب پر شائدہ اور قربان ہو کے کافر لیتا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں, یہ کافر کا نظام. سبب کو غلام بن کر مسبب سے لے, یہ نظام بنا. سبب کو قدموں میں ڈال اور مسبب کو دل میں بٹھا. کافر نے سبب کو دل میں بٹھا, یہ تو اس کے بت ہے. اب بت کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کے بت کو. ہندو کو کیوں تانا مارے بابا, جس کی طرف دل غلط طور سے مائل ہو کے اس کا بن گئے, وہ اس کا بت ہے. چنانچہ کہا تم پاٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک نکلتا. تو اسلام میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے, اور آج کچھ اسلام میں نظر نہیں آتا, اس لیے اس کی محنت نہیں, اس لیے اس کی محنت نہیں. ایمان میں کچھ نظر نہیں آتا مجھے, اس لیے کہ اس کی محنت نہیں, اور اسباب میں نظر آتا ہے. اس لیے صبح سے شام تک سائیکل کی گھنٹی, موٹر سائیکل مار مار کوئی مرے جیے, نہ ایڈورٹائز کرنی پڑے, نہ ریڈیو میں دینا پڑے, ہر روڈ دھبا دھب چکھا. بیوی بھی ناراض نہیں, 12 بجے آؤ, آج کہاں گئے تھے, تم بھولے سے کہہ دو کہ ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے آتا کہ ماں کیا فقیر بننا ہے, اور اس میں کہہ دو کہ 50 روپے زیادہ ملے, آج رکا کہ کل پھر 1 بجے آئی ہو. ہاں 1 بجے آئی. سماج سارا کفر پہ آ گیا, کافر تو نہ بنا, کفر پہ آ گیا. یہ کفر کا نظام ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب عورتوں کے ذہن بنتے ہیں تو یہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں, ہم رزق میں تھکنے کے لیے نہیں آئے, ہم مال کے لیے تھکنے کے لیے نہیں آئے, ہمارا یہ ضابطہ نہیں, ہم تو اعمال اور ایمان میں تھکنے کے لیے پیدا ہوئے. ہمارا جاگنا بھی ایمان اور اعمال کے لیے ہو. یہ تھوڑے کہ نوٹے گنتے گنتے 2 بج جاوے تیری بھلی ہو تو تجھ پر خدا کا عذاب ہے, تسبیح پھیرتے پھیرتے 2 بج جائے تو تجھ پر اللہ کی رحمت ہے. اس لیے تو دیکھ لے, قرآن کو دیکھ اور نوٹوں کو دیکھ. قرآن کو دیکھے گا تو دل نہیں مچلے گا, نوٹوں کی تھپی پہ دل بدل جائے گا. ایک قرآن کا ورقہ پھٹ جائے توبہ توبہ کر لے گا, ایک نوٹ پھٹ جائے تو اٹھا کے بچے کو مارے گا, دھڑ کر. 100 کی نوٹ پھٹ گیا, تیرے باپ نے محنت کی ہے. اور ورقہ پھٹ جائے, ٹھیک ہے, وہ لگا لیں گے, گوند لگا لینا, گوند لگا لینا. کوئی جائزہ بھی لیا ہم نے؟ آؤ خدا کی راہ میں نکلو, اپنے آپ کو پہچانو. جو خدا, حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں, جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچانتا. اپنے ایمان کو پہچانو, اپنی عبادتوں کو پہچانو, اپنے اخلاق کو پہچانو, اپنے اخلاص کو پہچانو, پھر پتہ چل جائے گا. اللہ ہم کو توفیق دے. وقت ہو چکا ہے, جب ہم محنت کریں گے ایمان کی تو نفاق سامنے آئے گا. جیسے زمین میں سے پانی نکالتے ہیں تو پہلے کیچڑ نکلتا ہے, کہ پانی نکلتا ہے, کیچڑ نکلتا ہے, پھر پانی نکلتا ہے, نفاق نکلے گا. آپ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا. اللہ پاک والذین جاہدوا کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا تک بیٹھے رہے. اسی لیے
کوئی چیز چھوڑنی نہیں، ہر چیز کو درست کرنی، دنیا کو چھوڑنا نہیں، دنیا کو دل سے نکالنا ہے. بات سمجھے؟ اسلام یہ نہیں کہ دنیا اندر بیٹھی ہوئی ہو. اور یہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی تمنا کرتا ہے اس تمنا پہ اللہ دنیا میں اندھیرا لاتا ہے. تمنا پر سمیٹنا تو ٹھیک. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آدمی غافل ہو جائے. بیوی کو بسا، اس کی محبت میں اللہ سے غافل نہ ہو تو تجھے شادی مبارک ہے، ورنہ نا مبارک 1000 مرتبہ. تو اگر ایسا ہی رہتا خدرہ تو اچھا تھا. بچے کو بساتا، اس کی محبت میں حکم توڑتا ہے تو تم بانجھ رہتا تو اچھا تھا. تجھے پتہ چلے گا خدا تیری اولادوں کو دشمن کر دیں گے. جیسے قرآن میں کہا عدو، تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہوں گے، فتنے بنا دے گا، فتنے آزمائش بنا دے گا، قرآن میں کہا ہے. اور آگے کیا کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیوی اور بچے تو جب تک دنیا وہاں تک کی زینت ہے، زینت. عبس وتولی میں کھولا تو دیکھ لے گا کہ تجھے ماں اور باپ سب چھوڑ جائیں گے. کہ ماں باپ کو چھوڑے کہ نہیں، میں نے ماں باپ اس لیے دیا کہ میرا حکم اس میں مان کر اس کی خدمت کرتا ہے نہیں کرتا. اس لیے تھوڑا دیا کہ باپ کے مال پہ نگاہ رکھ کے پیر دباویں کہ بعد مجھے یہ چھوٹا باپ بچہ ہے نا بھائی، اس کو کم دے مجھے زیادہ دے، ٹانگیں خوب دباوے. نہیں نہیں. اور اس لیے بچے تھوڑے نہیں ہیں کہ مجھے امریکہ تو بھیج دوں، اس کو قرآن نہ پڑھاؤں حدیث نہ پڑھاؤں تاکہ ماشاءاللہ یہ مجھے کما کے کھلاوے، سرجن ہوئے، روزانہ 500,000 روپے کمائے گا، میں حلوے کا راستہ کھولتا ہوں. یہ پرورش بچے کی تو ظالم ہے. اولادیں کہتے پکڑیں گی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں ان ماں باپوں کو جس نے ہمارے ایمان اور اسلام کو نہ سنوارا. اس کے نظروں کے سامنے اللہ ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے گا. علماء سے پوچھتے ہمیں یہ ساری چیزیں امانت دے کر اس میں سے گزارا ہے. بیوی میں سے گزر جا میرا بن کر، ماں باپ میں سے گزر جا خدمت کر کے میرا بن کر، تجارت میں گزر جا میرا بن کر. جہاں چل جہاں پھر وہاں میں اوپر سے کہوں یہ مسلمان ہے، یہ میرا ہے، فرما بردار. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اور یہ کمینہ جو بولتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ. کون سی نصیحتیں کریں گے کیونکہ اب تو منتقل ہمیں ہو جانا چاہیے. متقین والصلاة والسلام علی رسول سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بغیر سزا کے معاف، اس کے اثرات کو بغیر ریاضت کے دور. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تیری اطاعت نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں سرخروئی کے ساتھ رکھ اور آخرت کی طرف ایمان کے خاتمے کے ساتھ بلا. اے اللہ تو نے ہم پر فریضہ عائد جو کیا ہے، کن خیر امہ کہا، اے اللہ اس نسبت کو نبھانے کی توفیق عطا. ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی محنت کے لیے کو فرما، ہمیں یقین صادق عطا فرما اور وہ عبادت عطا فرما جو ہمیں برائیوں سے بچ لے. اے اللہ ہمیں ذکر کثیر کا توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہمیں حسن اخلاق سے مالا مال فرما، نافع علم کا شوق عطا فرما، ذکر کا ذوق عطا فرما، ہر عمل کو خلوص سے مزین فرما اور دین کی محنت کے لیے، کیونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے. اے اللہ آپ کی نبوت کی تائید ہی اسی میں ہے کہ انسان مسلمان دین کی محنت کرے. اے اللہ اس محنت کے لیے ہم کو سب کو قبول فرما، باطن کے نقشوں کو توڑ دے، حق کو اجاگر فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما. جتنے ہاتھ ہوائیں ان کی جو جائز حاجتیں اللہ قبول فرما، اس محلے والے کو بھی قبول فرما، یہاں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ تو ہم کو قبول فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی. تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جا. ہمیں تیرے محبوب پاک کی شفاعت نصیب فرما، رات دن درود پڑھنے کی توفیق عطا، اہل اللہ کی اکرام کرنے کی توفیق، اللہ والوں کی تعظیم کرنے کی توفیق، علماؤں کی قدر کرنے کی توفیق، بڑوں کی عزت نصیب فرما، چھوٹوں کی شفقت نصیب فرما. ہمارے نفس کی خرابیوں سے ہمیں بچا دے، شیطان کی قید سے بچا دے، دنیا کی محبت سے بچا دے. اے اللہ ہمارے ہر چیز میں برکت عطا، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما. رات دن تجھ سے جائز دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے لیے اور جس کے بھی، وہ قبول فرما، انتہائی قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. جزاک اللہ خیر.
जा सकते हैं, अभी चाहे में अपने मोहल्लों में पहुंच जाओगे जिसको पहुंचना जा सकते।
کہ الحمدللہ